سر بکاف سر بلندی و بندی و بند زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سر بکاف سر بلندی و بندی و بند زندہ باد 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 دیوبند کابدین تا خدمات ٹول جہان تا سرگن زندہ باد زندہ باد زندہ باد دیوبند زندہ باد زندہ باد زندہ باد دیوبند سر بکا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ ابھی کی قرات کی ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا کہ میں بھی کہتا ہوں کہ مالی اناتا اور قرآن میں مجھ سے جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اور آگے سنیے، آگے فرماتے ہیں تم میں سے کسی نے میرے ساتھ ابھی کی قرات کی ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا کہ میں بھی کہتا ہوں کہ مالی اناتا اور قرآن میں مجھ سے جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اور آگے سنیے، آگے فرماتے ہیں ذکر ہونا چاہیے، دلیل تب بنے گی اگر مقتدی کا ذکر نہیں ہے، دلیل نہیں، جھوٹ دھوکہ ہے. اچھا میری بات، ایک اگلی بات سنیں. مقتدی کا ذکر ہو، میرا چیلنج ہے، آج سامنے بیٹھے ہیں میرا چیلنج ہے، امام کا ذکر ہو، مقتدی کا ذکر ہو، فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی اس کا ذکر ہو، حدیث صحیح ہو. دنیا کا مقلدیت کو چیلنج ہے کہ وہ ایسی حدیث پیش کرتے ابھی مذہب تبدیل کر دیں. پوری دنیا کے اہل حدیثوں کو چیلنج ہے میرا. یہ چار چیزیں ہو، نمبر 1 امام کا ذکر ہو، نمبر 2 مقتدی کا ذکر ہو، نمبر 3 فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی، مقتدی فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی اس کا ذکر ہو، نمبر 4 حدیث وہ صحیح ہو. حدیث کیا ہو؟ صحیح. یہ چار باتیں آج کی محفل میں 3 گھنٹے کی بجائے ان کو میں 6 گھنٹے دیتا ہوں. آج کی محفل میں یہ ایک حدیث ایسی پیش کر دے، اسی مجلس میں اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں. میرا چیلنج ہے، آپ پڑھے دیکھیں گے جو بھی حدیث. انہوں نے ضابطہ بیان کیا عام سے خاص ثابت نہیں ہو سکتا، اور خود کیا کر رہے ہیں؟ لا صلاۃ لمن، عام ہے حدیث سب کے بارے میں فرمایا، بھئی عام سے خاص ثابت ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے غلط بات ہے، یہ آپ کی مولانا آپ کی غلطی پہ تنبیہ کی ہے میں نے، اس لیے پہلے اپنی دلیل پیش کرنے سے پہلے بھی آپ سوچیں. اچھا مجھے اصل یہ ساری کہانی انہوں نے چلائی تھی کہ عام سے خاص ثابت نہیں ہو سکتا، تاکہ میں وہ حدیثیں نہ پڑھوں کہ جہاں قرات کا لفظ ہے، وہ حدیثیں نہ پڑھیں کہ جہاں قرآن پاک کا لفظ ہے. شاید ان کے نزدیک قرآن میں فاتحہ نہیں ہے تو قرآن پاک والا لفظ نہ پڑھیں گے کیونکہ عام ہے نا، تو عام سے خاص ثابت نہیں ہو سکتا. مولانا آپ نے جتنی بھی اس پر مثالیں پیش کی ہیں، آپ نے استثناء پر زور دیا ہے، وہ استثناء آپ نے صحیح حدیث سے دکھایا ہے نا. مچھلی کا استثناء ہے جی، آدم علیہ السلام کا استثناء ہے جی، فلاں کا استثناء ہے جی، اس لیے عام میں داخل نہیں ہو سکتا. جب صحیح حدیث سے آپ فاتحہ کا استثناء دکھا دیں گے نا تو میں قرات والی حدیث بھی نہیں پڑھوں گا. جب صحیح حدیث سے آپ مقتدی کے لیے فاتحہ کا استثناء دکھا دیں گے نا، جب صحیح حدیث سے آپ مقتدی کے لیے فاتحہ کا استثناء دکھا دیں گے، اس وقت میں قرات والی حدیث نہیں پڑھوں گا. اس سے پہلے مجھے پڑھنے دیں. میرا دعویٰ قرات والی حدیث سے بھی ثابت ہوگا، میرا دعویٰ فاتحہ والی حدیث سے بھی ثابت ہوگا، میرا دعویٰ قرآن پاک کے لفظ سے بھی ثابت ہوگا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایسی کہانیاں نہیں چلایا کرتی جو اپنے لیے نقصان دہ ہوا کرے. یہ دو باتیں صاف ہوگی.
اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ قرات والی حدیث دلیل نہیں بنتی، غلط فہمی ہے، یہ مغالطہ دیا ہے انہوں نے۔ اگلی بات انہوں نے یہ کی ہمارے طریقہ پر عمل کریں تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، احناف کے طریقہ پر عمل کریں تو پھر کچھ حدیثوں کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ یعذ باللہ، ان کے طریقہ پر عمل کرنے سے دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ جو میں فاتحہ کے بارے میں صریح روایات پیش کروں گا ان پر کیسے عمل ہوگا؟ انہوں نے طریقہ یہ پیش کیا نا، انہوں نے کہا کہ جو میں حدیثیں پیش کرتا ہوں وہ فاتحہ کے بارے میں ہے، جو میرا مد مقابل پیش کرتا ہے وہ فاتحہ سے زائد کے بارے میں ہے، دونوں پر عمل ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام فرمائیے رہے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو، تو یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فاتحہ کے بعد کہاں پڑھا جائے گا؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ کوئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ کوئی سورہ آل عمران کی آیت ہے؟ اگر فاتحہ کی آیت ہے، مولانا اپنی ضد نہیں اڑایا کرتے کہ فاتحہ کا لفظ ہوگا تو مانوں گا۔ نبی علیہ السلام نے اگر فاتحہ کی آیت پڑھ دی ہے تو وہ زیادہ صراحت ہوگی۔ میں آگے وہ آیت حدیثیں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ آگے وہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ ایک ہی پیش کی تھی، وہ ان کی دلیل نہیں تھی، میں نے اس کا بتا دیا، جواب دے دیا۔ اب ذرا آتا ہوں میں ان کے دعوے کی طرف۔ انہوں نے دعویٰ یہ لکھا کہ مقتدی اگر فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، مقتدی اگر فاتحہ نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ مولانا کی میں حیثیت دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا اہل حدیث حضرات کے ہاں ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے جو ایسے دعوے کرتے پھر رہے ہیں۔ مولانا یہ میرا عالم نہیں ہے، حافظ محمد گوندلوی صاحب آپ کے عالم ہے، غیر مقلد عالم ہے۔ یہ کتاب ہے خیر الکلام حافظ محمد گوندلوی صاحب کی، ان کا صفحہ ہے صفحہ 14۔ وہ شکوہ کر رہے ہیں ہمارے سے، کہتے ہیں ساری بنیاد اس پر کھڑی کی گئی ہے کہ اہل حدیث امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کو بے نماز سمجھتے ہیں۔ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ احسن الکلام جو لکھی گئی تو ساری بنیاد اس پر کھڑی کی گئی ہے کہ اہل حدیث امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کو بے نماز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ امام بخاری سے لے کر محققین علماء اہل حدیث تک کسی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا۔ امام بخاری سے لے کر محققین علماء اہل حدیث تک کسی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ فاتحہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی۔ مولانا آپ نے تو بخاری سے روایت پڑھی تھی، معلوم ہو جھوٹ مولانا بخاری پر، پہلی حدیث بخاری سے پڑھی، اور ان کے عالم حافظ محمد گوندلوی صاحب کہتے ہیں کہ امام بخاری کا یہ دعویٰ نہیں، امام بخاری نہیں کہتے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا ان کی نماز نہیں ہوتی، اور نہ ہی محققین علماء الحدیث کا دعویٰ ہے، ان جیسے طالب علموں کا دعویٰ ہے کہ جن کی تحقیق ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ دوسرے عالم ہیں ان کے مولانا ارشاد الحق عصری صاحب، اس وقت بھی حیات ہے فیصل آباد میں، ان کی کتاب ہے توضیح الکلام، توضیح الکلام، ان کا صفحہ ہے صفحہ 71 ہے، اس میں فرماتے ہیں اس کے برعکس امام بخاری سے لے کر دور قریب کے محققین علماء اہل حدیث تک کسی کی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ دیانتدارانہ تحقیق کے بعد فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز باطل ہے اور وہ بے نماز ہے وغیرہ۔ اس لیے اگر آج بعض حضرات نے جو قدم اٹھایا ہے، جو بے نمازی کیسے پھرتے ہیں، اگر آج بعض حضرات نے جو قدم اٹھایا ہے اسے پیش قدمی نہیں کہا جا سکتا، پھر جماعت کے نامور اور ذمہ دار حضرات میں ان کا شمار بھی نہیں ہوتا۔ جماعت کے نامور لینا چاہے کتاب کا تبادلہ کرنے کے لیے تیار ہے، پھر جماعت کے نامور اور ذمہ دار حضرات میں ان کا شمار بھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ گلیوں میں شور مچانے والے ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ فاتحہ نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی، ورنہ ذمہ دار لوگ نہیں۔ اچھا، میں نے یہ کہا تھا کہ جب صحیح حدیث سے مجھے استثناء دکھا دیں گے فاتحہ کا تو میں قرات والی حدیثیں نہیں پڑھوں گا، اس سے پہلے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سن لیں۔ قرآن پاک کی آیت آپ کے پاس نہیں ہے تو مجھ سے تو سن لیں، کم از کم اس پہ پابندی کیوں لگا رہے تھے، قرآن نہیں مانیں گے ہم۔ پہلی دلیل میں پیش کرتا ہوں قرآن پاک سے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ اس کو کان لگا کر سنو. استماع کا معنی کان لگا کر سننا، کان لگا کر سنو. وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. شاید رحمت کی امیدوار نہیں بننا چاہتے. تو جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر اس کو سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. مولانا آیت کا اگر مطلب میں اپنی طرف سے بیان کروں پھر تو باقی میں قرآن پر الزام لگا رہا ہوں. یہ آیت کا شان نزول یہ دیکھ کے حضرات صحابہ کرام سے پیش کر رہا ہوں میں، صحابہ کرام سے پیش کر رہا ہوں. یہ میرے پاس تفسیر ابن ابی حاتم رازی ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 259 ہے. یہ حدیث نمبر ہے 9496 9496. اس میں فرماتے ہیں حدثنا ابو سعید الاشد حدثنا ابن فضیل و ابو خالد عن داؤد ابن ابی ہند عن ابی نضرہ عن اسیر ابن جابر المحاربی. محاربی کی بھی تعین ہو گئی ہے، یہی سب ایک ہی چیز بچی ہوئی تھی کہ محاربی کی تعین کرو. ان اسیر ابن جابر المحاربی اس لیے متنبہ کیا کہ بعد میں آپ نے جو بات کر کے ٹائم ضائع کرنا پہلے سن لیں. ان اسیر ابن جابر المحاربی ان عبد اللہ قال لعلکم تقرون قلنا نعم قال الا تفقهون ما لكم لا تعقلون واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہونے میں جن کو شک ہو تو بتا دینا، صحابی رسول بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں. فرماتے ہیں کہ کیا تم شاید قرات کرتے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں کرتے ہیں. فرمایا اما آن لکم الا تفقہون کیا ابھی تک سمجھ نہیں پیدا ہوئی؟ ما لکم لا تعقلون سمجھداری سے کام نہیں لیتے. قرآن پاک موجود ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. مولانا یہ عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات یہ اس قرآن کے منافی ہے. یہ لیں دیکھیں، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں امام کے پیچھے قرات یہ اس قرآن پاک کے منافی ہے. یہ میرے پاس کتاب القراءۃ للبہقی ہے، علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ. اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے. فرمایا المؤمن فی سیاۃ من الاستماع الیہ کہ مومن کے لیے گنجائش ہے کہ قرآن پاک سن سکتا ہے، صرف گنجائش ہے. نہ سننا چاہے تو اس کے اندر گناہگار نہیں، مگر چند چیزیں مستثنیٰ ہے. فرمایا الا فی صلاۃ مفروضہ مگر فرض نماز ایسی ہے کہ اس میں گنجائش نہیں نہ سننے کی. کیوں؟ قرآن پاک جو ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. یہ میرے پاس میں نے 2 حوالے پیش کر دیے اس بات پر، اور یہ میرے پاس تیسرا حوالہ ہے اجماع کا. آج بتاتے ہیں کہ امام احمد سعودیہ والوں کو مانتے یا نہیں مانتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر احمد بن حنبل الاجماع علی انها نزلت فی ذلک. یہ فتاوی کبرا ہے علامہ ابن تیمیہ کا، اور شیعہ کرنے والے بھی سعودیہ والے ہیں. دیکھتے ہیں سعودیہ والے کو مانتے نہیں مانتے. مولانا صاحب نے فرمایا کہ جی میں نے روایت پڑھی تھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. انہوں نے کہا اس میں فاتحہ کا لفظ ہے، مقتدی کا نہیں. میرے دعویٰ میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے فاتحہ، ایک ہے مقتدی. میں نے ایک چیز دکھا دی، ایک کے لیے صبر کرو دکھا دیتا ہوں. اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فاتحہ اور مقتدی کا لفظ جس میں نہ ہو وہ دلیل نہیں، وہ دھوکہ ہے. اور خود جو انہوں نے جتنا بھی پڑھا اس کے اندر نہ فاتحہ ہے نہ مقتدی ہے. میں نے جو پیش کیا دیکھیں بھائی، خاموش رہے میں جواب دوں گا. دیکھیں تسلیم نہیں کریں گے، قرآن کا جواب دیں. دیکھیں جی میرے دعوے کے اندر 2 چیزیں تھی، ایک تھا مقتدی ایک تھا فاتحہ. میں نے فاتحہ پیش کی. ان کے دعوے میں بھی 2 چیزیں ہیں، انہوں نے نہ مقتدی دکھایا نہ فاتحہ دکھائی. اور پھر کہتے ہیں کہ عام سے خاص ثابت نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا عام سے بھی خاص ثابت ہو جاتا ہے، اس سے انکار نہیں نکل سکتا. مولانا پھر مچھلی کھانی چھوڑ دو نا، مچھلی کھانی پھر چھوڑ دو. اور میں نے تو کہا تھا کہ خیر المدارس سے آئے ہیں، شاید مدرس ہوں گے، ان کو اتنا بھی نہیں پتا. آم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے عام خصہ منہ البعض مولانا
चौथी क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ाते हैं, आप तशरीफ लाएं, ये शायद पढ़ाते हैं। एक आम है खुस्सा मिनहुल बाज और एक है मुतलक आम। आपको अभी तक इतना भी नहीं पता मौलाना अब्दुल्ला साहब, आपको अभी तक इतना भी नहीं पता कि जो खास मैंने पेश किया है उससे तखसीस हो चुकी है, और जिसकी आप बात कर रहे हो उसके अंदर तखसीस नहीं होती। अगर आप कहो कि आम के साथ खास भी आ जाता है तो फिर मछली खानी छोड़नी पड़ेगी, फिर आपको कब्रिस्तान में नमाज पढ़नी पड़ेगी। और माशाअल्लाह मौलाना साहब फरमाते हैं कि लाल्लकुम तुकिर्रूना, मौलाना शायद आपका नाम भी नहीं आती, कहते थे मुल्तान से आया, पूरा सरहद छोड़ा इन्होंने, पूरा सरहद छोड़ा, पूरे मदरसे छोड़े, नदीम भागा कांबड़ से, सब कुछ छोड़ा और पंजाब, लाहौर, गुजरात सब छोड़ के जनूबी पंजाब से मेलसी से जनाब हजरत साहब को तशरीफ लाए, तकलीफ दी, और जनाब मुल्तान से आसिफ साहब को, और उनका हाल ये है लाल्लकुम तुकिर्रूना, लाल्लकुम तुकिर्रूना। और इसी तरह फरमाते हैं मौलाना साहब, इसी तरह इन्होंने जो बात की, मौलाना इरशादुल्लाह कसरी साहब का इन्होंने असर पेश किया, उनकी बात पेश की थी। इरशादुल्लाह कसरी साहब के बारे में इन्होंने कहा कि उन्होंने कहा इमाम बुखारी से लेके अब तक किसी ने दावा नहीं किया। मौलाना इसका मतलब समझो, ये दावा इमाम बुखारी से लेके अब तक किसी ने नहीं किया, इमाम बुखारी से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अब मेरे नबी कहते हैं, मेरे नबी कहते हैं कि मेरे नबी कहते हैं ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, जो नमाज के अंदर फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। मौलवी साहब बताओ, ये इमाम बुखारी का दावा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दावा है? तुमने इरशादुल्लाह कसरी साहब की इबारत को समझे ही नहीं। उनका मतलब ये है कि इमाम बुखारी से लेके अब तक किसी ने ये दावा नहीं किया, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया। और दूसरी बात, तुमने ये बात कही कि इरशादुल्लाह कसरी साहब ने कहा ये दावा किसी ने नहीं किया। ये देखो मौलाना मेरे हाथ में तौज़ीहुल कलाम, आसिफ साहब आने वाहिद के अंदर इदराक उमूर मुतअद्दिदा मुश्किल होता है। इधर देखिए, ये मेरे हाथ के अंदर वही तौज़ीहुल कलाम, ये लिखते हैं हिस्सा अव्वल में हम कुरान पाक और हदीस सहीहा से साबित कर आए हैं कि सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। मौलाना ये किताब दूं जनाब? जी जी, खुशी से सुने जी। उसके बाद मौलाना साहब ने असर पेश किया जी, असर पेश किया, सुने इन्होंने असर पेश किया। उसके अंदर ये बात थी कि सहाबी कहता है कि फर्ज नमाजों में गुंजाइश नहीं, मतलब है कि सुन्नतों में गुंजाइश है। तरावी में, तरावी मौलाना फर्ज तरावी में गुंजाइश है, इसका मतलब है तरावी में किरात कर लो वो कुरान के खिलाफ नहीं, वितरों के अंदर किरात कर लो वो कुरान के खिलाफ नहीं, ईद की नमाज में किरात कर लो वो कुरान के खिलाफ नहीं, नमाज जनाजा में किरात कर लो कुरान के खिलाफ नहीं, सिर्फ फर्ज नमाजों में नहीं पढ़ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुल्तान से आया, मुल्तान से, माशाअल्लाह। और फिर कहते हैं सुनो, इजमा का दावा, कहते हैं इजमा का दावा किया है इमाम अहमद बिन हंबल ने। मौलाना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आज अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़, अदियां अदियां पढ़ते होते, अदियां अदियां छढ़ते हो, बड़ा नसारियां। ये मेरे हाथ के अंदर सियर आलामिन नुबला, एक नाम पढ़ना आता है, मैं पढ़ देता हूँ, सियर आलामिन नुबला। मौलाना साहब, इमाम अहमद बिन हंबल के इजमा का मकसद अगर ये होता कि कुरान की किरात नहीं कर ली तो इमाम अहमद बिन हंबल खुद किरात ना करते। ये देखो मेरे हाथ के अंदर सियर व अलामिन नुबला, इमाम अहमद के बारे में कहते हैं समेअतु बन अबी तालिबिन यक़ूल, इबारत सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह, सअलतु अहमदा अनिल क़िराअति फ़ीमा यजहरु फ़ीहिल इमामु, मैंने इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा उन नमाजों के बारे में जिनके अंदर इमाम जहरी किरात करता है। फ़क़ाल यक़रअु बिफ़ातिहतिल किताब। मौलाना इमाम अहमद बिन हंबल तो कहते हैं कि ये अगरचे नमाज के बारे में नाज़िल हुई है लेकिन फातिहा इससे साक़ित होती नहीं। माशाअल्लाह, मुल्तान से आए हैं, मुल्तान से, माशाअल्लाह। इजमा का दावा देखो। और जनाब ये क्या है, ये अमीर वकारवी साहब कहते हैं इजमा का मुनकर दोज़गी, नाउज़ बिल्लाह। अगर फातिहा ना पढ़ने पर इजमा है तो कुछ तो ख्याल करो, जिसका इजमा नकल कर रहे हो नाउज़ बिल्लाह उसको दोज़गी कहते हो। और मौलाना सरफराज खान सफदर साहब कहते हैं इस मसला में शुरू से लेके अब तक सहाबा में इख्तिलाफ चला आ रहा है। मौलाना अगर इजमा है तो इख्तिलाफ कैसा? वो इजमा के होते हुए इख्तिलाफ होता है।
ماشاءاللہ ملتان سے آیا ہے، ملتان سے ماشاءاللہ۔ سنو جی سنو، کہتے ہیں سنیں جی، کہتے ہیں جی آپ کی حیثیت واضح کروں، یہ ابھی میں حیثیت واضح کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں عبدالحی لکھنوی، میں نے کہا تھا خاص فاتحہ کا نام ہو، مقتدی کا ذکر ہو، ایک بھی روایت پیش نہیں کر سکتے، اور اللہ کی قسم میرا عالم حنفیت کو چیلنج ہے، یہاں سے بارڈر پار کر کے دیوبند چلے جاؤ، دیوبند پہ ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے کوفے پہ چلے جاؤ، کوئی کوفی لے آؤ، کوئی دیوبندی لے آؤ، کوئی ملتانی لے آؤ، ایک روایت پیش کر دو جس میں یہ ہو کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہو جاتی ہے، میں ابھی ماننے کے لیے تیار لگی ہو منٹ صبر ہوگا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے مد مقابل مولانا ضیاء الرحمان صاحب پنجاب سے ہی تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ بھی پنجابی ان کو پٹھان ہونے کی وجہ سے نہیں آتی، پنجابی بول رہے ہیں، پنجاب سے ہی تشریف لائے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پڑھتے پیشاب ہوتے ہیں، پنجاب کے غیر مقلدین کو تسلیم کر لیا کہ پڑھانا نہیں آتا ہے ان کو۔ اچھا آپ چپ رہیں، چپ رہیں نا، میرا ٹائم روک دیں۔ جی جی روک دیں۔ اچھا میری ایک بات گزارش یہ ہے، ہم بار بار ملتان والوں سے اتنے خائف ہیں، مولانا کچھ نہیں کہیں گے، دلائل کی بات کریں گے۔ بازاری زبان جو انہوں نے استعمال کی میں نہیں کروں گا، میں نے معاف بھی کیا، بازاری زبان نہ ہمارا پیشہ ہے نہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد ضرور سنا دوں گا کہ منافق کی علامات میں سے ایک ہی ہے کہ اذا خاصم فجر، یہ ہمارے مسلمانوں کی شایان شان ہے۔ اس لیے میں بہرحال اپنے جو سنجیدہ گفتگو ہے وہی کروں گا، میں نہیں کوئی اٹیک بازی اور صرف ان چیزوں کو، میں نے آپ کی کتابوں سے دکھایا تو اس کو اٹیک سمجھا تو خود سمجھ لیا۔ کہتے ہیں میرے دعویٰ میں دو چیزیں تھی، دعویٰ تو مولانا ایک ہی تھا نا، دعویٰ ایک ہی تھا کہ مقتدی اگر فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، پوری حدیث دکھا دیں، اپنے لیے علیحدہ علیحدہ حدیثیں دکھانی ہے، ایک میں مقتدی کا ذکر ہوگا، دوسرے میں فاتحہ کا ذکر ہوگا، اور میرے لیے پابندی ہے کہ جو حدیث دکھائے اس میں مقتدی کا بھی ذکر ہے، فاتحہ کا بھی۔ میرا چیلنج اب بھی برقرار ہے، میں نے کہا تھا کہ 4 باتیں ہوں، امام کا ذکر ہو، مقتدی کا ذکر ہو، فاتحہ نہ پڑھے مقتدی نماز نہیں ہوتی اس کا ذکر ہو، اور حدیث بھی صحیح ہو۔ مولانا ایک حدیث پیش کرتے میں مذہب تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں، آج بھی میرا چیلنج برقرار ہے۔ مولانا آپ کے پاس نہیں تھی، نہیں پڑھ سکے پورے 8 منٹ میں۔ اچھا، اور باتیں چلا دی عام خود سمین الباز والی کہ ہمارے 4تھے سال میں پڑھائی جاتی ہے، مولانا بار بار پڑھائی ہوئی باتیں ہیں، جب آپ یہ ثابت کریں گے، آپ یہ چیز ثابت کریں گے استثناء صحیح حدیث سے، تو اس کے بعد بات چلے گی نا۔ بات تو یہ چل رہی ہے کہ فاتحہ کے استثناء دکھاؤ، وہ تو دکھا نہیں سکے، پورے 8 منٹ میں حدیث نہیں پڑھی ہے، اور بس بازاری زبان ہے جو مولانا کا پیشہ بنا ہوا ہے، میں نہیں کرتا وہ زبان استعمال۔ برابر انہوں نے فرمایا، کہتے ہیں نہ انہوں نے مقتدی دکھایا نہ فاتحہ دکھائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دکھایا تھا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا، کہ نماز میں جب قرآن پڑھا جائے تو کون کان لگا کر سنو۔ مقتدی کا لفظ ہی ہونا چاہیے، یا جو حکم مل رہا ہے کہ کان لگا کے سنو کس کو حکم آئی؟ تو مقتدی کا آیا نہیں ذکر، مقتدی کا ذکر آ گیا ہے، فاستمعوا، مقتدی کا لفظ دکھاؤ گے تو مانیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بھی نہیں ماننی ہے۔ اعوذ باللہ من ذالک، فاستمعوا وانصتوا، بتائیں کس کو حکم ہے جب نماز کے بارے میں آئیے؟ مقتدی کو حکم ہے، تو پھر مقتدی کا ذکر آ تو گیا۔ اچھا، مولانا نے بڑی چڑھائی کی ہے میرے اوپر کہ امام احمد کا اجماع نقل کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے اجماع اس بات پر نقل کیا تھا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے۔ مولانا میں نے اس بارے میں امام احمد کا اجماع نہیں نقل کیا تھا کہ مقتدی نے فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، میں نے اس بات پر اجماع نقل کیا تھا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے۔ آپ کے پاس اگر جان ہے، دلائل ہے، تو انکار کریں کہ امام احمد کی بات نہیں ہے۔ سعودیہ والوں نے چھاپی ہے یہ کتاب،
علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، وہ فرما رہے ہیں کہنا انہوں نے جھوٹ بولا ہے، آج سعودیہ والے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، علامہ ابن تیمیہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو کہیں۔ اچھا اگلی بات یہ کہ فرماتے ہیں جی ارشاد القصری صاحب نے اگلی جگہ پہ یہ لکھا کہ ہم ثابت کر چکے ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت کر چکے ہیں جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ بات بھی تو انہوں نے لکھی تھی نا، تو اپنے عالم کو پیٹے نا جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، اپنے عالم کو کہہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں۔ میں نے ایک بات میں نے دکھا دی، ایک آپ نے دکھا دی، پتہ چلا کہ حدیثوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ میں اپنے دلائل شروع کرتا ہوں، مولانا میں نے ایک آیت پڑھ لی، آپ کے پاس بھی دم خم ہے، آپ ایک آیت پڑھیں، صحابہ کرام سے دکھائیں کہ یہ نماز کے بارے میں ہے، میں آپ کا مذہب قبول کروں گا، میں آپ کی دلیل کا جواب دوں گا۔ میں نے آیت پڑھی ہے، صحابہ سے تفسیر دکھائی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کی تفسیر بھی نہیں ماننی ہے۔ اچھا میں یہ حدیث پیش کر رہا ہوں مولانا، سنیے، یہ حدیث ہے مسند ابی عوانہ، صحیح حدیثوں کی کتاب ہے۔ دیکھیں اب امام کا بھی ذکر آئے گا، مقتدی کا بھی آئے گا، اور فاتح کا بھی ذکر آئے گا، اور حدیث بھی صحیح۔ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں، مولانا سنیں۔ حدثنا سہل بن بحر قال حدثنا عبداللہ بن رشید قال حدثنا ابو عبیدہ عن قتادہ عن یونس بن جبیر عن حتام بن عبداللہ الرقاشی عن موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام قرات کرے خاموش ہو جاؤ، اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو کیا کہو جی؟ آمین۔ مولانا امام کا ذکر بھی ہے، مقتدی کا بھی ذکر ہے، خاموش ہونے کا بھی حکم ہے، خاموش ہونے کا بھی، اور غیر المغضوب اگر بقرہ میں ہو تو کیا دینا کہ فاتحہ کا ذکر نہیں، اگر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آل عمران ہو تو کیا دینا کہ فاتحہ کا ذکر نہیں۔ مولانا نبی کو پابند نہیں کیا کرتے کہ ہمارے والے الفاظ بولو، آپ پابند ہوتے ہیں کہ نبی نے جو فرما دیا اس کو مانا جاتا ہے۔ میں نے دکھایا، حدیث دکھائی، امام کا بھی ذکر، مقتدی کا بھی ذکر، فاتحہ کا بھی ذکر، خاموش ہونے کا حکم، خاموش ہونے کا حکم، یہی کام کرتے ہیں نا مولانا۔ ہاں لے یہ 4 سند ہے اس حدیث کی، ذرا 4 سندوں پہ دیکھ لیا میں نے، اور دلیلیں پڑھنی ہے، اس سے میں نے پوری پڑھوں پھر لے لینا۔ یہ مسند ابی عوانہ سے ایک حدیث میں نے پیش کی مولانا، اب بات تک یہیں لگے گا، اب تک یہیں لگے گا۔ میں نے آیت بھی پڑھ لی، میں نے حدیث بھی پیش کر دی، اب آپ اس وقت تک نہیں چل سکیں گے جب تک یہ کام نہ کریں۔ امام کا بھی ذکر ہو، مقتدی کا بھی ذکر ہو، فاتحہ کا بھی ذکر ہو کہ فاتحہ پڑھنا پڑے تو نماز نہیں ہوتی، اور حدیث بھی صحیح ہو، جب تک نہیں پیش کریں گے مولانا نہیں چل سکتے آگے۔ کیا رکیں میں مجھے پڑھنے دو یار، پڑھے تو صحیح، ایک منٹ روکنا مناظرہ، ٹھیک ہے میں چلو ایک منٹ، اگر آپ اس جرا کا جواب نہ دے سکو ہماری شکست کر دیا، اگر جرا کر دیا ہم نے جواب مطلب متن اور سندن اگر میں نے جرا کر دیا تو شکست دو بھی کرو گے اور سب سے تو ہوگے۔ کیا سنو تو صحیح، جرا تو کرو، کیا سنو تو جب میں نے کرنی ہے بات سنو، میں نے پہلے کہا ہمارے مناظر صاحب نے ٹک لگے گا، ٹک لگے گا جی، ٹک لگے گا۔ آپ سنیں صدر کا رہوں گا، ٹھیک صدر صاحب بس یہ لگ گیا ٹک، میں میرے مناظر صاحب نے حدیث پیش کی ہے، ان حدیثوں پر اب سنو گے نا، یہ جو ہم حدیث پیش کر رہے ہیں، حدیث ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پر آپ کے مناظر صاحب کو اعتراض ہے اور کہتے ہیں کہ میں ٹک لگا کے اسی پہ بات کرتا ہوں، اگر یہ صحیح ہو گئی
تو مسلک ہمارا ٹھیک، آپ سب قبول کر لیں گے. ایک منٹ یار، اور اگر آپ ثابت نہ کر، آپ کے سوالوں کا ہم نے معقول جواب دے دیا تو آپ حضرات کو سب کو قبول کرنا پڑے گا. ہم معقول جواب نہ دے سکے، ہم آپ کی بات کو قبول کریں. ایک منٹ، آپ قبول ہے یہ بات؟ ایسے دے دیں ٹھیک ہے. چلو بس چپ تو مجھے غریب کو بھی تو بولنے دو، اللہ کے بندو. مولانا غصہ نہیں کرنا، مناظر دینے تحقیق ہے. ایک منٹ مولانا ادھر مجھے مولانا آپ خاموش ہو جائیں. خطاب ساروں کو. چلو ٹھیک ہے، سب کو میری بات سنیں. مسئلہ یہ ہے مولانا عبداللہ صاحب، آپ کے مناظر نے کہا ہے جس میں فاتحہ کا لفظ نہ ہو وہ جھوٹ اور دھوکہ ہے. ٹھیک ہے، سنو تو صحیح ہے، آپ کیا مسئلہ ہے؟ سنو تو صحیح، سنو. جس میں فاتحہ کا ذکر نہ ہو وہ جھوٹ اور سنو تو صحیح. آپ کا دعویٰ غلط ہے، آپ کا دعویٰ غلط ہے. کیا غلط ہے؟ غلط ہے دعویٰ. میں نے یہ بات کی غلط قبول کرو، پتا چلے گا. کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ٹک لگاؤ. مولانا ٹک اس طرح سے نہیں لگتا، دھوکے سے لگاؤں ایک منٹ میری بات سنیں. کیوں بھائی کیوں سنتے؟ ٹھیک ہے. پتا نہیں لگا کتنا بڑا ٹک لگا. میری بات سن رہے دونوں جانے. جس طرح آپ نے شور مچایا ہوا ہے کہ تم بیٹھ جاؤ، تم اٹھو، آپ بات کریں کہ یہ خود شور ہو گئے. بولے بھی آپ کو کسی کی اجازت نہیں ہے بولنے کے ہوتے ہیں. جو شرائط ہے اس کی آپ کو ان کو کیوں بول رہے ہیں آپ؟ دو باتیں ہیں. اب ان کا جو پہلے آپ نے باتیں کی میں اس کا جواب دوں گا، اس کے بعد پھر آپ 3 منٹ کر لیں. مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. بالکل. تم نے کہا ٹک لگاؤ، ہم جب ٹک لگانے لگے تو مولانا شور کرتے ہیں. مولانا شور کرتے ہیں. ایک دوسری بات مولانا ابھی ہی 5 منٹ 10 منٹ پہلے جو انہوں نے بات کی ہے کہ فاتحہ کا لفظ نہ ہو
تو وہ سفید جھوٹ اور دھوکہ ہے. ماشاءاللہ پہلے بھی ہم نے ثابت کر دیا کہ حافظہ کمزور ہے. ماشاءاللہ اتنا کمزور حافظہ کہ 15 منٹ بعد اپنی بات یاد نہیں رہی. سبحان اللہ. آگے یہ اہل حدیث کے طالب علموں سے مناظرہ کرنے کے لیے تو انہوں نے بھی نہیں پڑھنا تھا. مولانا عبارت آپ نے صحیح پڑھنی ہے, وقف نہیں کرنا. داؤد بن ابی ہند یہ نہیں, داؤد بن ابی ہند صحیح بات پڑھو مولانا, پھر مناظرہ کرو. ہاں ابھی بات سنو میری بات سنو. اگر تم نے اس روایت کے اندر یہ دکھا دیا کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے, اللہ کی قسم شکست بھی لکھ دیں گے. اور میرے بھائیو تمہیں کیمرہ بھی لگا, پبلک بھی دیکھ رہے ہوں. یہ بات تو کیا سوچیں گے کہ ان لوگوں کا یہ حال ہے. انشاءاللہ نہ پڑھنے کا ذکر دکھاؤ, شکست لکھ دیں. نہیں شکست لکھ دو. بات ہوگی. پہلی بات یہ ہے, پہلی دوسری نہیں مولانا خاموش ہے اس کا آپ نہ بولے ان کے ٹائم میں. کہ جس حدیث میں فاتحہ کا لفظ, یہ جو آپ نے جو جملہ بولا مولانا صاحب کے بارے میں, جو کہا کہ مولانا نے یہ عبارت کہی ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ عبارت ہمارے مولانا محمد آصف صاحب نے نہیں کہی. یا یہ ویڈیو ہے, ویڈیو موجود ہے تو پھر دیکھ لیں گے نا. آپ میرے سے بات کر لو, پھر دیکھ لیں گے. بات نہیں کہ میں مولانا ہضم کرنا بھی سیکھو نا تھوڑا تھوڑا. آپ بھی سیکھیں, پھر ہمیں دعوت دیں مولانا. اتأمرون الناس بالبر, جنہوں نے پڑھا خاموش نہیں کرو. اگر ٹائم کی مکمل خبر کرے تو آپ دوسرے. اچھا اب پانی شن پی لو. اچھی بات ہے. یار عبداللہ صاحب چپ کراؤ گے تو بولیں گے. بولے نا. میرے خیال میں افسوس کی بات تو یہی ہے کہ آپ لوگ کسی کے بات نہیں سمجھتے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو حدیث پیش کی ہے, حدیث ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ, اس پر آپ کے مناظر صاحب نے ہم سے کتاب کا مطالبہ کیا ہے, اور ہم نے کہا کہ اسی کتاب پر بات کر لو. آپ نے کہا ہمیں قبول ہے. بھائی عبداللہ صاحب بھی سن رہے ہیں, یہ حضرات بھی سن رہے ہیں, ہمارے قاری عرفان صاحب بھی سن رہے ہیں, سب سن رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر تم اس حدیث پر جرح کر کے اس کو ضعیف ثابت کر دو تو ہماری شکست. اگر تم ضعیف ثابت نہ کر سکے تو تمہاری شکست. اگر آپ کو یہ بات قبول ہے تو ہاں کرو. میں بعد میں بولوں گا. ہاں اور باتیں آپ نے کرنی تو کرنا, میں کر لیتا ہوں جواب دوں گا. اور بعد میں ایک دو ویسے مولوی صاحب کی غلطیاں دور کرنی سی. مولوی صاحب آپ میری غلطیاں دور کریں گے کہ یہ اس کو نہیں ایک کو بتاؤں گا. اچھا, اور یہ بھی آپ کو بتا دوں, آپ آخر تک میرے چیلنج کو قبول نہیں کریں گے. جس طرح آپ نہیں کریں گے, یہ آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری بات مولوی صاحب, نہ میں میلسی کا ہوں نہ مولانا ملتان کے ہیں. یہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں. کم از کم ہر چیز میں ٹھوکر تو نہ کھاؤ نا, تو پہلے معلومات کر لیں. یہ علامت ہے, کوئی تکلیف ہے. میری بات سن. آپ اب بتاؤ آپ کو یہ ہمارا چیلنج قبول ہے, اس حدیث پہ بحث آپ کو مناظر کر سکتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو شروع کرو. بس ایک منٹ,
اگر نہیں کرنی تو ہمارے 2 منٹ باقی 2.5 3 رہتے ہیں 2 رہتے ہیں ہماری ٹرن پوری کر اچھا ہماری ٹرن پوری کرنے دو اپنی ٹرن میں جیسے چلتی بات چلنے سنیں بھائی مقبول بات ہے جی بالکل ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات مولانا صاحب پہلے کہتے رہے کہ جی بازاری زبان استعمال ہو رہی ہے. ابھی پتہ چلا بازاری زبان کس نے استعمال کی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. سب کو پتا ہے کہ بازاری زبان کون سی ہے. دوسری بات بالکل مجھے یہ بات قبول ہے, آرام سے سنیں آرام سے, ٹھیک ہے, سوچ سے. اسی حدیث میں اگر مولانا عبداللہ صاحب دکھا دیں, مولانا آصف صاحب دکھا دیں, ان میں سے اور کوئی دکھا دے, پوری حنفیت اکٹھی ہو کر دکھا دے کہ فاتحہ تم نہ پڑھو, فاتحہ نہ پڑھو. عبداللہ صاحب انہوں نے کہا نا, عبداللہ صاحب بھی سن رہے ہیں, بات فاتحہ پہ ہے نا, فاتحہ پہ اگر مولانا عبداللہ صاحب اور آصف صاحب نے یہ دکھا دیا اس حدیث کے اندر کہ فاتحہ نہ پڑھو, اللہ کی قسم ہم شکست بھی لکھ دیں گے اور مولانا صاحب آپ کو اپنے استاد بھی مان لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ مولانا اپنے مناظر سے عبارتیں ٹھیک کرواؤ, آئندہ جب مناظرے میں لاؤ اس کو تو اس کو پہلے صحیح طرح عبارتیں پڑھواؤ, رٹا لگاؤ, پھر بعد میں ہمارے سامنے لاؤ. ابھی مناظر کی بات کریں گے کیا؟ نہیں کیونکہ نہیں ادھر فائنل تو ہو گیا. مولانا ایک بات اور سنو, مولانا ایک بات اور سنو, ایک بات اور سنو, میں اللہ کے فضل ایک منٹ مولانا میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, کسی فن پہ اگر میرے مناظر سے آپ گفتگو کرنی چاہیں میں آنکھیں بند کر کے قبول کرنے کو آپ کو تیار ہیں. جرأت ہے تو اس مناظرے کے بعد وقت رکھ کے بات شروع ہمارے پاس رتی بات نہیں ہوتا. جواب تو سنو نا بھائی, ابھی میری بھی تو سنو نا حضرت صاحب آپ کے مناظر کے ساتھ بعد میں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں, اور ہمیں تو ابھی سے پتہ چل گیا کہ بیچارے کو کچھ بھی نہیں آتا. ہمیں تو ابھی سے پتہ چل گیا. ہمارا دیکھو اس کی صحت پر قبول نہیں کیا, ہم اپنی ٹرم پوری کر رہے ہیں. آپ نے قبول کیا, ہم کو بھی ذرا سمجھا لے گا, سمجھا لے گا. گزارش